السلام علیکم ناظرین، ملحد ہو یا مرتد یا اسی طریقے سے کوئی بھی جو اسلام کے خلاف اعتراض کرتا ہے، اکثر اعتراض کرنے میں یا شکوک و شبہات پیش کرنے میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں جن کو ہماری عوام سمجھ نہیں پاتی ہے اور وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ حق کے خلاف اپنے اعتراضات و شبہات اور اسی طریقے سے استدلالات میں جو بنیادی غلطیاں کرتے ہیں انہیں ہم چند مراحل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم ان مراحل کو سمجھ لیتے ہیں تو اسلام پر اعتراض کرنے والوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا، اور ان کی طرف سے جو پھیلائے گئے شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ڈھنگ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ چند اصول جو ہیں ان میں سے ہر اصل تنہا اسلام کے خلاف پیدا کیے گئے بہت سے شکوک و شبہات کی عمارت کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پہلے اصول کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کے سامنے اعتراض پیش کرے تو سب سے پہلے یہ بات یقینی بنائیں کہ سامنے والے نے جو اعتراض کیا ہے کیا وہ حقیقت میں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں۔ عام طور پر جو تعصب زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر مواقع پر کوئی شبہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سننے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اسلام کے مخالف نہ ہو کر خود اس اعتراض کرنے والے کی اس بات کے خلاف ہوتا ہے جو اس نے خود گھڑ کر اسلام کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کا اور خاص طور پر آریہ سماجیوں کا یہ کہنا کہ اسلام ایک بت پرست دین ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں تو ان کا جواب ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی اور حجر اسود کی عبادت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس اعتراض میں ایک نظریہ بنایا گیا کہ مسلمان حجر اسود کی یا خانہ کعبہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اسی بنائے ہوئے نظریے کو مسلمانوں کا مذہب بنا کر اسلام کو بت پرست دین قرار دیا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی خانہ کعبہ کی یا حجر اسود کی عبادت کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی شبہات چونکہ جھوٹ دھوکہ دڑی پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے مواقع پر شبہات کا رد کرنے کے بجائے برات ظاہر کر دینی چاہیے، اور سادہ لو عوام کو شک میں پڑنے سے بچانے کے لیے فریق مخالف کے جھوٹ اور اس کے دھوکے کو بیان کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کسی شخص نے اعتراض پیش کیا کہ اسلام بت پرست دین ہے اس لیے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، تو فوری طور پر بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تردد کے یہ کہہ دینا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کی جتنی مخالفت قرآن نے کی ہے، جتنی مخالفت حدیث نے کی ہے، دنیا میں کسی اور مذہب نے نہیں کی، اور تمہارا یہ کہنا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کا صرف طواف کرتے ہیں اور مرکزیت اور تنظیم کے لیے اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے ابتدائی اسلام میں اسی تنظیم و مرکزیت کے حصول کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے بھی نماز پڑھی، حالانکہ اس وقت کعبہ موجود تھا، اور جب خانہ کعبہ کی جانب نماز پڑھنے کا حکم ملا تو اس کی چھت پر چڑھ کر اذان بھی دی ہے۔ بھلا کون سا مذہب اپنے ماننے والوں کو معبود پر چڑھ کر پوجا کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں، خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مرکزی اتحاد ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ، مگر احترام اور عبادت میں لزوم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کا احترام تو کریں اور اس میں وہ عبادت بھی پائی جاتی ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کا احترام تو کریں، اس سے عقیدت بھی رکھیں، لیکن اس کی عبادت نہ کریں۔ جیسے والدین ہیں کہ تمام مسلمانوں کو ان کی عزت اور احترام کا حکم ہے، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی عزت ان کی عبادت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں کہیں عظمت ہوگی، جہاں کہیں احترام ہوگا، وہاں عبادت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عزت اور احترام جو ہے وہ بغیر عبادت کے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی میں دوسرا اعتراض رہتا ہے کہ پھر حجر اسود کو چوما کیوں جاتا ہے؟ تو رہا مسئلہ حجر اسود کا یا اس کی عبادت کا، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی مسلمان نہیں کہیں گے جو حجر اسود کی عبادت کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ کعبہ میں نصب اس پتھر کے بوسے کو اپنی کم فہمی یا کم علمی کی وجہ سے عبادت سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ حجر اسود کو چومنا صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نہ چومتے تو کبھی بھی وہ نہ چوما جاتا، بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کافی ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے حجر اسود، میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، بس اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا، تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
اب بھلا اس سے واضح کیا بات ہوگی کہ مسلمان جو ہے نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ حجر اسود کی عبادت کرتا ہے۔ تو اسلام کے تعلق سے گفتگو کا پہلا اصول ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی اعتراض آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ بات حقیقت میں اسلام کے اندر پائی جاتی ہے یا یوں ہی جو ہے گھڑ کر اس کو اسلام کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور عوام کو جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ پہلے اصول کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم فوری طور پر رد کرنے کے بجائے ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ بھائی اسلام میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس جھوٹ کو، اس دجل کو اور اس فریب کو ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے۔ یہ پہلا اصول تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے اصول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔